اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا میں قربان اس خالق پر جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس کے تخلیق کردہ بندے اتنے سخی ہیں، وہ خود اپنی مخلوق کے لیے کتنا سخی ہوگا۔ جناب مولا کائنات آپ ایک مرتبہ بازار کوفہ میں اپنے سواری کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ چل رہے تھے، تو ایک نابینا سوالی، اس نے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز سنی، مانگ رہا تھا، سوالی تھا، گھنٹیوں کی آواز سنی کہ کوئی سواریاں ہیں یا کوئی سوار ہے جس نے اپنے اونٹ کے گلے میں گھنٹی لٹکائی اور وہ گھنٹی بجتی ہے۔ تو وہ رک گیا گھنٹی کی آواز سن کے۔ اس نے پوچھا کون آ رہا ہے، ساتھ والے سے پوچھا کون آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لا رہے ہیں۔ وہ شخص رک گیا اور اس نے ساتھ والے سے کہا کہ جب آپ آئیں نا، جب آپ تشریف لائیں تو اس وقت جو ہے نا وہ مجھے بتانا، جب ان کی سواری بالکل سامنے آ جائے۔ تو سواریاں چلتی ہیں، جب آپ بالکل سامنے پہنچے نا تو اس نے سوال کیا کہ یا علی میں بھوکا ہوں، لباس نہیں ہے، مزدوری کر نہیں سکتا کہ آنکھیں نہیں ہیں، میں محتاج ہوں، میری کچھ مدد کیجیے۔ تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اس کو کھانا دے دو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اب جو غلام تھا اس نے جب یہ بات سنی نا تو غلام مزاج سمجھتا تھا، کیفیت جانتا تھا۔ تو جو ساتھ کے دوست ہوتے ہیں نا وہ انسان کے مزاج آشنا ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کس موقع پہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیا بہتر ہے۔ اس غلام نے عرض کی حضور آپ کھانے کا ارشاد فرما رہے ہیں، تو کھانا جو ہے نا وہ توشہ دان میں ہے، یعنی جس میں کھانا رکھا ہوا ہے توشہ دان اس میں ہے کھانا۔ اس کو پتا تھا کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کھانا نکال کے دے دو اور توشہ دان رکھ لو۔ جو سخی ہوتے ہیں نا ان کی ہر ادا سخی ہوتی ہے، زبان سخی ہوتی ہے، کان سخی ہوتے ہیں، آنکھ سخی ہوتی ہے، دل سخی ہوتا ہے، مزاج سخی ہوتا ہے، اولاد سخی ہوتی ہے، رویہ سخی ہوتا ہے۔ سخاوت صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے، سخاوت دل کے غنا کا نام ہے۔ اور بھوکا ہونا یہ بھی صرف پیٹ کے خالی ہونے کا نام نہیں ہے۔ سب سے بڑا بھوکا وہ ہوتا ہے جس کی نظر، جس کی آنکھ بھوکی ہوتی ہے۔ پیٹ میں بھرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، آنکھیں سیر نہیں ہوتی۔ تو سخاوت صرف پیسے کا نام نہیں ہے، سب سے بڑی بات آپ کے مزاج میں سخاوت ہو۔ اس نے کہا حضور صرف جو توشہ دان ہے نا، کھانا توشہ دان میں ہے۔ فرمایا توشہ دان بھی دے دو۔ عرض کرتا ہے حضور جو توشہ دان ہے نا وہ اونٹ کے کجاوے پر ہے۔ فرمایا پھر کجاوا بھی دے دو۔ عرض کرتا ہے حضور کجاوا تو اونٹ پر ہے۔ تو فرمایا اونٹ کی مہار پکڑا دو۔ عرض کی حضور اونٹ قطار میں ہے۔ تو فرمایا پھر ساری قطار ہی اسے دے دو، پھر ساری قطار ہی اسے دے دو۔ اس شخص کو جب وہ اونٹوں کی قطار ملی نا جس نے کھانا مانگا تھا، تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا میں قربان اس خالق پر جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس کے تخلیق کردہ بندے اتنے سخی ہیں، وہ خود اپنی مخلوق کے لیے کتنا سخی ہوگا۔ جو ولی ہے نا، ولی کا رویہ اس کے اندر اس کی اللہ سے محبت اور اللہ کی مخلوق سے محبت بولتی ہے۔ جو شخص تنگ دل ہے نا، ترش مزاج ہے، سخت زبان ہے اور لہجے کا کرخت ہے، اس کے پاس روحانیت نہیں ہے، اس کے پاس باقی سارا کچھ ہوگا۔ آج جو صوفیاء پہ یا اولیاء پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، اصل مسئلہ دوستو یہ ہے کہ تصوف یا ولایت یہ کسی مشابہت کا نام نہیں ہے۔ تصویر تو کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے مثنوی شریف میں کہ ایک کبوتر تھا یا ایک چڑیا تھی، پرندے کا واقعہ لکھا کہ اس کو کسی شکاری نے پکڑ لیا۔ شکاری نے پکڑ لیا تو مولانا کی جتنی باتیں ہیں نا مثنوی شریف میں وہ بناوٹی ہیں، بنائی گئی ہیں، لیکن ان سے جو نتیجہ نکالا گیا ہے نا وہ حقیقی ہے۔ کلام مجازی ہے، نتائج حقیقی ہیں۔ تو جب اس نے وہ پرندہ پکڑ لیا تو اس پرندے نے بول کے اس بندے سے کہا کہ تم نے مجھے پکڑ لیا ہے، مجھے ذبح کر دو گے، مار دو گے، بھون کے کھا جاؤ گے، لیکن مجھے ایک بار قاضی کی عدالت میں تو لے چلو، میں نے اس سے کوئی بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اسے لے کے قاضی کی عدالت میں چلا گیا۔ وہاں پہ جا کے پرندے نے کہا حضرت اس شخص نے ہمیں پکڑا ہے دھوکے سے اور اب مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھے تحفظ دیا جائے۔ قاضی نے بات سنی تو اس شخص سے پوچھا، اس نے کہا جناب کیا یہ پرندہ اس کا گوشت حلال نہیں ہے؟ قاضی نے کہا حلال ہے۔ کیا اس کا کھانا حلال نہیں ہے؟ اس نے کہا حلال ہے۔ اب قاضی نے پرندے سے کہا کہ تو شکار ہے اور تجھے اس نے پکڑ لیا ہے، تو اس کے لیے حلال ہے، تو میں تیری جان کیسے بچا سکتا ہوں؟ اس نے کہا قاضی صاحب میں حلال ضرور ہوں، اس نے مجھے پکڑا ہے، لیکن جس وقت یہ دور سے آ رہا تھا نا، ہم نے اس کی پگڑی دیکھی، ہم نے اس کی داڑھی دیکھی، ہم نے اس کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، ہم نے اس کا جبہ دیکھا، ہم نے اس کی نفاست دیکھی، اس کا نظر جھکا کے چلنا دیکھا، تو میرے ساتھ جو دوسرا پرندہ تھا نا اس نے کہا اڑ جاؤ، بھاگ جاؤ، شکاری آ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں شکاری نہیں، یہ تو فقیر ہے، یہ تو کوئی عبادت گزار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔
لیکن جب یہ قریب آیا اس نے فوراً ہم پہ تیر جو ہے نا کھینچا کمان پہ اور ہمیں مار دیا. اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. قاضی صاحب اگر یہ فقیر ہے نا تو پھر یہ روپ فقیروں والا رکھے, اگر یہ شکاری ہے نا تو پھر یہ روپ بھی شکاریوں والا بنائے, دھوکہ نہ دے. ہم نے جہاں پہ دھوکے کھائے ہیں نا, یعنی ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو تھے شعبدہ باز ہم نے فقیر سمجھ لیا, جو تھے جادوگر ہم نے اللہ کے ولی سمجھ لیے, جو تھے ٹھگ ہم نے ان کو اولیاء مان لیا. جب انہوں نے دھوکہ دیا تو ہم یہ سمجھے کہ جتنے فقیر ہیں, جتنے پیر ہیں, جتنے اولیاء ہیں, جتنے صوفی ہیں, سب غلط ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات سمجھنے کی ہے, بات پرکھنے کی ہے, بات ڈھونڈنے کی ہے, بات پہنچنے کی ہے. ہوتا پانی کا ایک قطرہ ہے, سیپ کے منہ میں گرتا ہے تو موتی بنتا ہے, سانپ کے منہ میں گرتا ہے تو زہر بنتا ہے. ہوتا پھول ہے, بلبل اس کے اوپر مستانہ وار چکر لگاتی رہتی ہے, مکھیاں اس سے دور بھاگتی رہتی. چیز پہچاننے میں, اس کو پرکھنے میں جب ہم دھوکہ کھاتے ہیں نا تو ہم متنفر ہوتے ہیں.